اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفر و شرک کی اس اندھیری دنیا سے نکال کر کے ہم کو توحید کے نور سے منور فرمایا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بدعت اور شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے، پاک دامنی والی، ایمان والی، توحید والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جتنی بڑی ہو نا، اس کا احسان اتنا ہی زیادہ ماننا چاہیے اور اس پر اتنا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، توحید والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موحد بنایا۔ خاص طور پہ نا میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہندوستان جیسے ایک ایسے ملک میں ہماری پیدائش ہوئی ہے کہ جس کو اگر شرک و کفر کی زمین کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی جگہ کو شرک کی جگہ اور کہیں کی مٹی کو اگر شرک کی مٹی کہی جائے نا تو یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان۔ اس کے کن کن میں شرک بسا ہوا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ دنیا کی کون سی ایسی شے ہے جس کی عبادت اس ملک کے اندر نہیں کی جاتی؟ کون سی شے ہے جس کو اس ملک میں پوجا نہیں جاتا ہے؟ انسانوں کو، جانداروں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، زندوں کو، مردوں کو، سبزیوں کی عبادت، اناج کی عبادت، سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، ستاروں کی عبادت، بارش کی عبادت، ہاتھی کی عبادت، بندر کی عبادت، قبروں کی پوجا، حتیٰ کی شرم گاہوں تک کی عبادت اس ملک میں ہوتی ہے۔ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے، جہاں پر ہم پلے بڑھے ہیں، یہ زمین کفر و شرک کی سرزمین ہے۔ شرک یہاں کے لوگوں کے مزاج میں، یہاں کے لوگوں کی سوچ میں شرک بالکل گھسا ہوا ہے اور شرک سے گندی ہے یہاں کی زمین۔ ایسی شرک کی غلاظت والی زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے شرکیہ ملک میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا بنایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس شرک کی گندگی میں بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا سر ہندوستان جیسی سرزمین پہ رہتے ہوئے بھی ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، ہمارے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلتے، ہماری زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دعا کے کلمات نہیں نکلتے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس احسان پر جتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ بھئی اللہ کا جو احسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس پر شکریہ اتنا زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے تمام احسانات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو موحد بنایا ہے، اسلام کی توفیق سے ہم کو نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا تو ہم کبھی بھی اس توفیق کو اپنے کوشش سے، اپنی محنت سے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس دین کی ہدایت دی، اس توحید کی ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے یہ نعمت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اسی توحید کی نعمت پر کرنا چاہیے، اسی دین کی نعمت پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی زمین پر ہم کو ایمان کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، شرک کی زمین پر ہم کو توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا شکر تو اللہ تعالیٰ کا توحید کی نعمت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور توحید کی جو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو ادا کرنا ہی ہے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دین کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سب سے زیادہ شکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس اندھیری دنیا کو توحید کا چراغ جلا کر کے روشن کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اس اندھیرے میں
ہم کو توحید کا راستہ دکھایا. آج الحمدللہ اگر ہمارا سر سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سچے معبود کا پتہ ہم کو بتایا. دنیا جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتی ہے, ہم سچے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں. دنیا جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتی ہے, ہم سچے معبود کی عبادت کرتے ہیں. دنیا کے معبود نقلی ہیں, ہمارا معبود اصلی ہے. اور اس اصلی معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے. دنیا میں اس سے بڑا احسان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی, کہ ہم کو بتایا یہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے. ہمارے ہاتھوں کی لاج لگ رہی کہ ہم کو بتایا یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے, دعائیں کس سے کرنی ہے, فریاد کس سے کرنی ہے, مانگنا کس سے ہے, سر کس کے سامنے جھکانا ہے, مرادیں کون پوری کرتا ہے, کس سے منتیں کرنا ہے, کون دیتا ہے, اور ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. توحید اگر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اس سب سے بڑی نعمت کا جو سبب بنے ہیں دنیا کے اندر, وہ سب سے بڑا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ کے نبی پر جب بھی درود بھیجیں نا, اس احساس کے ساتھ درود بھیجیں کہ ہمارے سب سے بڑے محسن اس کائنات کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین ہم تک کے پہنچایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. یہ دین ہم تک پہنچائے تو اللہ کے نبی کے بعد ہم کو سب سے زیادہ ان صحابہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان, مال, عزت, آبرو, خواہشات, آرزویں سب کچھ قربان کر دی. یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو اس میں اللہ کے نبی کی قربانیوں کے ساتھ صحابہ کی قربانیاں شامل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر ہم پر ہوا ہے تو اس فضل کا سبب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بنے. جیسے ہم پر لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں, اللہ کے نبی کا احسان مانیں, ویسے ہی ہم پر لازم ہے کہ ان صحابہ کا بھی احسان مانیں, ان کا بھی شکریہ ادا کریں جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں. بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لایا ہوا مشن مکمل کیا, توحید کی دعوت کو عام کیا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو مکمل کرنے میں جو سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا تعاون رہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اور اس مدد کا ذریعہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے صحابہ کو بنایا. اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے, آپ کا تعاون کیا, وبالمؤمنین, اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. یہ دین اگر ہم تک پہنچائے تو اس میں وہ ان ایمان والوں کی محنتیں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اللہ کے نبی کا تعاون کیا, قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے, جہاں ضرورت پڑی جان کی قربانی دی, جہاں ضرورت پڑی جان کی قربانی دی, جہاں ضرورت پڑی مال کی قربانی دی, جہاں ضرورت پڑی خواہشات کی قربانی دی, جہاں ضرورت پڑی تعلقات کی قربانی دی, جہاں ضرورت پڑی اپنا سب کچھ تیاگ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان صحابہ کی شکر گزاری کے بغیر اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا.